پاکستان نے سعودی عرب، UAE اور چین سے قرضوں کی 1 سال کے لیے ری شیڈولنگ کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ بلومبرگ کی رپورٹ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF پروگرام کے دوران 3 سے 5 ارب ڈالر کے فائنینسنگ گیپ کا سامنا ہے۔ امریکہ میں قاتلانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ گرفتار۔ فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم کے ایرانی حکومت سے رابطے تھے، خاندان بھی ایران میں مقیم ہے۔ ملزم نے اجرتی قاتل کی تلاش میں نیو یارک کا دورہ کیا جہاں پکڑا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اس کا ممکنہ ہدف تھے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ملزم کا سابق امریکی صدر پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ میں پاکستانی شہری کی گرفتاری کا معاملہ امریکی حکام سے رابطے میں ہے، مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں ابھی تحقیقات جاری ہیں، فرد جرم کی تفصیلات کے بعد باضابطہ رد عمل دیں گے۔ بنگلہ دیش میں انقلاب۔ حسینہ واجد کے فرار کے بعد عبوری حکومت کی تشکیل کا پہلا مرحلہ مکمل۔ طلبہ رہنماؤں کی صدر تینوں افواج کے سربراہوں سے مشاورت۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر مقرر کرنے کا فیصلہ۔ عبوری حکومت کے باقی ارکان کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا۔ حسینہ واجد کے 2 سابق وزراء ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار۔ ملک میں صورتحال بدستور کشیدہ۔ جیلوں پر حملے، 500 سے زائد سیاسی قیدی رہا کروا لیے۔ بنگلہ دیش کی فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں۔ میجر جنرل ضیاء الاحسن نوکری سے برخاست۔ عدم تحفظ پر بنگلہ دیش کی پولیس ہڑتال پر چلی گئی۔ بھارت حسینہ واجد اور ان کی بہن کو گرفتار کر کے واپس بھیجے۔ بنگلہ دیشی سپریم کورٹ بار کا مطالبہ۔ BNP کا آج ڈھاکہ میں جلسے کا اعلان۔ 7 سمندر پار تک حسینہ واجد اور شیخ مجیب کے خلاف نفرت کی لہر۔ مشتعل افراد کا نیو یارک میں قونصل خانے پر دھاوا۔ شیخ مجیب کی تصویر اتار دی۔ ڈھاکہ میں اندرا گاندھی کلچر سینٹر کو آگ میں جھونک دیا۔ مظاہرین نے سابق کپتان مشرف مرتضیٰ کا گھر بھی جلا ڈالا۔ حسینہ واجد کا گیم اوور ہونے سے پریشان بھارت کا نیا پینترا۔ بنگلہ دیش میں مارشل لاء کی خواہش کا اظہار۔ آرمی چیف سے رابطہ کہا بنگلہ دیش میں فوج یہ حکومت دیکھنا چاہتے ہیں۔ امن و امان کی جلد بحالی کا مطالبہ۔ آل پارٹیز کانفرنس میں وزیر خارجہ کی بنگلہ دیش کے حالات پر بریفنگ۔ نریندر مودی اور راہول گاندھی کی بھی شرکت۔ نئی دلی کے اشاروں پر چلنے والی حسینہ واجد پر بھارتی زمین تنگ۔ مودی سرکار جان چھڑانے لگی، برطانیہ بھیجنے کا پلان۔ حسینہ واجد خفیہ مقام پر رہائش پذیر، امریکہ نے ویزا منسوخ کر دیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کے نئے سربراہ کا اعلان۔ غزہ میں موجود سینئر کمانڈر یحییٰ سنوار مزاحمتی تنظیم کے نئے سربراہ ہوں گے۔ وہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے غزہ میں ہی موجود ہیں۔ کئی قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہے۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 39 فلسطینی شہید۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا جلد طے پا جائے۔ OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس آج ہوگا۔ غزہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان کی نمائندگی کے لیے اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے۔ DG سعودی فارن افیئرز مدینہ برانچ ابراہیم بن محمد سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کملا ہیرس نے نائب صدر کے لیے مینیسوٹا کے گورنر ٹم والز کو باقاعدہ نامزد کر دیا۔ پینسلوینیا میں کملا ہیرس کا خطاب، کہا ہماری مہم تمام ریاستوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ اہم قانون سازی۔ حکومت نیا الیکشن ایکٹ منظور کرانے میں کامیاب۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی بل کی کاپیاں پھاڑ دی۔ ایوان بالا میں بھی حزب اختلاف کا شور شرابہ۔ ترمیمی بل کے مطابق انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ ترجیحی فہرست جمع نہ کرانے والی جماعتیں مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوں گی۔ امیدوار کا ایک بار کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تنسیخ ہوگا۔ تحریک انصاف کا الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے بل کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے لیکن تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے۔
शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फोन करके जाने का रास्ता पूछ लें। बिल के पीछे पार्लिमान नहीं, सियासी जमात की फिस्तायत है। अवाम का जम गफीर हुकूमत को निशान इबरत बना देगा। कानून साजी आइन के ऐन मुताबिक है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन अरकान को जवाब। कहा इनके अपने लोगों ने हलफनामा जमा कराया, उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आप किसी एक बात के साथ खड़े हों, निजाम ऐसे नहीं चलेगा जैसे अपोजिशन कोशिश कर रही है। इलेक्शन में हिस्सा न लेने वाली जमातों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ख़ालिद आसिफ ने कहा पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकिरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई है, आज दोबारा बैठक लगेगी। लियाकत बलोच ने कहा 7 नुकात फिर हुकूमत के सामने रख दिए, अवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। डेडलाइन की कोई बात नहीं, हुकूमती टीम आज तहरीरी जवाब देगी जिसके बाद हम फैसला करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च और आगे बढ़ने का ऐलान। कहा 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना देंगे। हुक्मरान जितनी ताखीर करेंगे मसला उनके लिए ही बढ़ेगा। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने धरना जारी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत का केस, तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन अडियाला जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा को रिहा करने के अहकामात जारी किए थे। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात की दावत। कहा बुनियादी रुकनियत के नोटिफिकेशन के बारे में गलत फहमी हुई। शेर अफजल मरवत हमारे साथ है और रहेंगे, 2 दिन सब्र कर जाए, अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की रुकनियत खत्म करने का लेटर जाली करार दे दिया। पंजाब में ई बाइक्स की फराहमी का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज की प्रोजेक्ट में किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत। कहा पंजाब को दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना है। तालीमी इदारों में सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। लाहौर के इलाके सुंदर में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एएसआई नजीर दौरान इलाज दम तोड़ गया। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके फिरोजाबाद सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए की मुबैना डकैती। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले निजी कंपनी के 2 मुलाजिमीन को लूट लिया। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 66वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 7 अगस्त 1958 को मशरिक़ी पाकिस्तान में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए दास्तान शुजाअत रकम की थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन। देखते रहिए समा।